اللہ نے بیٹے بھی دیے، کھیت بھی دیے، بہت زیادہ جانور بھی دیے، بڑی دولت، بڑا کچھ۔ رب آزماتا بھی ہے، اس کا نظام ہے، جتنا کہ اس کے قریب ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ آزماتا ہے۔ فرشتے عرض کرنے لگے مولا جناب ایوب، اللہ کریم نے فرمایا یہ میرا دوست ہے، ایوب میرا نبی ہے، میرا پیغمبر ہے، میرا دوست ہے۔ تو فرشتے عرض کرنے لگے مولا جس کو اتنا نواز دے اس نے دوست تو بننا ہی ہوتا ہے۔ ایک روایت میں 7 بیٹے، ایک میں 14 بیٹے، کھیت کھلیان باغ بڑا کچھ، تو دوست تو بننا ہے۔ تو رب کریم نے فرمایا جاؤ آزما لو، جا کے جاؤ، جا کے۔ کون کہہ رہا ہے؟ یاری تیری سونا تے ازمائشاں تیریاں اگ، اے سونا پرکھیا جاوندا ہی پہلو نال اگاں دے لگ، جاؤ آزما لو۔ فرشتے آ گئے، ایک ہی دن میں سارے باغ اجڑ گئے، جل گئے کھیت۔ ایک دن لگا، بننے میں وقت لگتا ہے، اجڑنے میں وقت نہیں لگتا۔ ایک دن لگا تو جانور ایک بیماری سے سارے مر گئے۔ جناب ایوب گھر سے باہر نکلے، واپس آئے تو ساری اولاد کی لاشیں پڑی۔ بڑا مشکل مسئلہ ہے نا، لیکن زبان پہ ایک ہی لفظ ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت ایوب صبر سے، حوصلے سے، اطمینان سے۔ اس پر بس نہیں، اللہ کے نبی پیغمبر، یہاں تو جو 5 نمازیں پڑھتا ہے وہ کہتا ہے مجھے بخار کیسے ہو گیا، اللہ تو میں نمازی ہوں، میں تو روزانہ سورۃ یاسین پڑھتا ہوں، میرے گھر میں فاقہ کیسے آ گیا، میں تو روزانہ صبح قرآن شریف کھولتا ہوں، پھر بھی حضرت جی میرے گھر کے اندر بیماری کا کیا لینا دینا۔ حضرت ایوب بیمار ہو گئے، 1 2 3 4 ہفتے، مہینے، سال نہیں، 16 سال بیت گئے بیمار ہیں، 16 سال بیت گئے، 16 سال۔ حضرت ایوب علیل ہے۔ ایک دن زوجہ قریب آئیں تو کہنے لگی آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ جو بھی دعا کریں مالک قبول فرما لیتا ہے، دعا کریں آپ کو شفا دے دے۔ جناب ایوب فرمانے لگے ایک بات تو بتا، شفا کتنے دن رہی ہے؟ کہنے لگی 7 سال۔ فرمایا کھیت کھلیان اولاد مال دولت کتنا عرصہ رہا؟ کہا 60 سال۔ 60۔ آپ فرمانے لگے بیماری کو کتنے سال ہوئے؟ کہا 16 سال۔ فرمانے لگے ذرا مجھے تکلیفیں اور بیماریوں کو بھی 60 سال ہو لینے دے، پھر دعا بھی مانگ لوں گا۔ برابر تو ہو لے، ابھی تو صرف 16 ہوئے، 60 ہو لے، دعا مانگ لوں گا۔ اور فرمانے لگے دعا مانگنی چاہیے پر میرے رب کو پتہ ہے ایوب کس حال میں ہے، بس زبان پہ یہ لفظ آئے تو اللہ نے فرشتوں سے فرمایا تم نے جانچ لیا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، پتہ چل گیا؟ کا مولا چل گیا۔ فرمایا جاؤ اب میرے بندے کو نواز دو، بس مالک دے نیاز ہے نا۔ بنجر زمینیں پھر سے آباد ہو گئی، پھر سے جانور آ گئے، پھر سے وہی لہر بہر ہو گئی، بیٹے بھی اللہ نے دے دیے، مال دولت جائیداد ہر چیز، گھر میں بیٹھے، شفا بھی ہو گئی۔ حضرت ایوب کی زوجہ قریب بیٹھی ہے، سکھوں کے دن آ گئے، پوچھنے لگی ایوب ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ ایک بات ذہن میں آئی، اجازت دے تو دریافت کروں؟ فرمانے لگے پوچھو۔ تو زوجہ عرض کرنے لگی حضور بتلائیے، دکھ اچھے کے سکھ، دکھ اچھے کے سکھ۔ تو جناب ایوب فرمانے لگے دن سارے اللہ کے، دن سارے اللہ، دکھی رکھے تب بھی مہربانی، سکھی رکھے تب بھی فضل اسی کے ہیں۔ پر اگر میرے دل کا حال پوچھے نا تو دکھ بڑے اچھے تھے، بڑے اچھے تھے وہ دکھ۔ کہا حضور دکھ اچھے تھے؟ تو جناب ایوب فرمانے لگے جب میں بیمار تھا تو میرا رب 24 گھنٹے میں ایک دفعہ میرا حال پوچھا کرتا تھا۔ رب پوچھتا تھا ایوب تیرا کیا حال ہے، رب پوچھتا تھا، خدا خود میرے مدلسبو اللہ پوچھتا تھا۔ فرماتے ہیں 12 گھنٹے اس مزے میں گزر جاتے تھے کہ میرے رب نے میرا حال پوچھا ہے، 12 گھنٹے اس کیف میں بیت جاتے کہ اللہ نے حال پوچھا ہے۔ اور فرمایا اگلے 12 گھنٹے میں انتظار کرتا رہتا تھا کہ رب دوبارہ کب حال پوچھے گا۔ فرمایا 24 گھنٹے میں ایک دفعہ پوچھتا تھا، 2 عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے، 2 انتظار میں۔ تو فرماتے ہیں بس یہ اس طرح حال گزر جاتا تھا۔ فرمانے لگے شفا تو ہو گئی، صحت تو ہو گئی، کھیت کھلیان تو ہو گئے، پر اب میرا رب میرا حال تو نہیں نہ پوچھتا۔ حضرت یونس علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے
ایک دن حضرت جبریل امین ملنے آئے تو جناب یونس علیہ السلام کہنے لگے اے جبریل، اللہ کے نیک بندوں میں جو اللہ کو اس وقت سب سے زیادہ پسند ہے نبیوں کے بعد، جو کرنا بات کا، جو سب سے زیادہ اللہ کو پسند ہے نبیوں کے بعد ولیوں میں، اور سب سے زیادہ اللہ جس کو اللہ کی بارگاہ میں عبادت گزار لکھا جاتا ہے، میری اس بندے سے ملاقات کراؤ۔ تو حضرت جبریل نے جناب یونس علیہ السلام کو ساتھ لیا تو ایک شخص کے پاس پہنچے جو آنکھوں سے اندھا تھا، دونوں ہاتھ اس کے سلامت نہیں تھی اور پورے جسم میں پیپ جاری تھی، ریشہ تھا۔ جب جا کے السلام علیکم کہا نا حضرت یونس نے، اس نے وعلیکم السلام کے بعد پہلا لفظ پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا، آپ بھی ادا کریں اللہ کا شکر، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کہنے لگے تو شروع سے اس طرح کا ہے، نابینا بھی اور ہاتھوں سے معذور بھی اور سارا جسم شروع سے؟ تو بڑے ہی خوبصورت لفظ اس بیمار نے کہے، کہنے لگے نہیں حضور، میں بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، جب تک میرے رب نے چاہا کہ یہ دنیا کو دیکھے تو تب تک اس نے مجھے آنکھیں دی، اور جب اس نے چاہا کہ اب اس کا دیکھنا بہتر نہیں تو اس نے واپس لے لی۔ تو یا اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے۔ پھر کہا جب تک اس نے چاہا کہ میرے ہاتھ رہے تب تک رہے، جب اس نے چاہا کہ میرے لیے بہتر نہیں تو اس نے لے لیے، تو یا اللہ تیرا شکر ہے۔ جب تک اس نے چاہا کہ میرا جسم صحیح و سلامت رہے تو رہا، اور جب اس نے چاہا کہ میرے لیے بہتر نہیں تو مجھے بیمار کر دیا، تو یا اللہ تیرا شکر ہے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کہنے لگے جبریل واقعہ یہ اللہ کا سب سے زیادہ شکر گزار بندہ ہے، سب سے زیادہ عبادت گزار بندہ ہے، سب سے زیادہ۔ حضرت شعیب علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اتنا روئے کہ بینائی چلی گئی۔ صاحب رسالہ قشیریہ نے لکھا ہے آنکھوں کی روشنی ظاہری طور پر چلی گئی، اللہ نے پھر آنکھیں عطا کی۔ حضرت شعیب علیہ السلام پھر روئے، آنکھوں کی بینائی چلی گئی، اللہ نے پھر عطا کی۔ پھر روئے کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی، رب کریم نے پھر عطا کی۔ پھر ایک دن پوچھا مالک نے، کریم ہے نا جب چاہے پوچھے، بے نیاز ہے نا جب چاہے نہ پوچھے۔ اب پوچھا تیسری دفعہ، کہا اے شعیب اگر تو روتے ہو جنت کے لیے تو جنت آج سے ہی تمہارے نام کی، اور اگر روتے ہو دوزخ سے ڈر کے تو تمہیں آج سے آزاد کیا۔ سارا کچھ جانتا ہے رب۔